مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 27ویں ترمیم پر غور، مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری سے متعلق مجوزہ ترمیم کی منظوری، صدر کے تاحیات استثناء دینے پر اصولی اتفاق، کمیٹی نے آئینی عدالتوں کے قیام کی شق کی منظوری دے دی، زیر التوا مقدمات فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی ترمیم منظور، ANP نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی، خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر ہٹا کر پختونخوا رکھنے کی تجویز، MQM کے بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ سے متعلق ترمیم پر اتفاق، بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے پر مشاورت، اپوزیشن کی جانب سے آج بھی اجلاس کا بائیکاٹ کیا، فاروق ایچ نائک نے کہا ہر جماعت کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، تمام فیصلوں کو ایوان میں پیش کیا جائے گا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے صدارت سے ہٹنے کے بعد تاحیات اعزازی عہدہ رہے گا، اگر وہ دوبارہ عہدہ نہیں لیتے، یہاں صدر مدت پوری کرتا ہے تو سمن شروع ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر وزیر اعظم کو استثناء دینے کی ترمیم واپس لے لی گئی۔ ایکس پر اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ دورہ آذربائیجان سے واپسی پر وزیر اعظم کے استثناء سے متعلق ترمیم کا معلوم ہوا، بتایا گیا میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کی ترمیم سینٹ میں پیش کی، ان کے خلوص کا شکریہ۔ وزیر اعظم کے استثناء کی ترمیم کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے خود میدان میں آ گئے، حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کو آج عشائیے پر بلا لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم سے سینیٹرز کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے کل سینیٹرز کو سینیٹرز لاؤنج میں ناشتہ بھی دیا جائے گا۔ سینٹ اجلاس اپوزیشن کی 27ویں ترمیم کی شدید مخالفت، ترمیم سے سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا جائے گا، سینیٹر علی ظفر نے کہا PTI ترمیم کی کھل کر اور بھرپور مخالفت کرے گی، یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، آئینی ترمیم ایسی ہے جیسے کسی عمارت کو تباہ کر رہے ہیں، آئین کا بنیادی اصول سویلین بالادستی ہے، آئینی عدالت صرف ویئر ہاؤس ہوگی، ایگزیکیوٹیو ہمیشہ سے عدالتوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس میں سب سے زیادہ زہر ججز کا ٹرانسفر ہے۔ سینیٹر حامد خان نے کہا 27ویں ترمیم آئین کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہمارے لیے باعث سے شرم ہے، ہم آج آئین کو مسخ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وضوح پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ۔ فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی، پاکستان کو پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا۔ آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں، یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا۔ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے، تحریک تحفظ آئین کا تحریک چلانے کا اعلان، اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم کو پاکستان کی بنیادوں پر حملہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، چیئرمین محمود خان اچکزئی نے کہا کہ چھٹی کے دن آئین پر حملہ کیا گیا، یہ بھی 9/11 ہے، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں ساری پاور ایک بندے کو دی جا رہی ہے، ہمارا ملک فیشزم کی جانب جا رہا ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسی ہفتے اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس بھی بلائی جائے گی۔ 27ویں ترمیم کے تحت ریاستی اداروں میں بڑی تبدیلیاں تجویز، آرمی چیف کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کرنے کی تجویز، تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، عہدہ اور مراد تاحیات رہے گی، صدر مملکت کو حاصل استثناء چیف آف ڈیفنس فورسز کو بھی حاصل ہوگا، آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کا فیصلہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجی کمانڈ کا کمانڈر مقرر کریں گے، صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کی تعیناتی کریں گے، کسی آفیسر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کا اختیار پارلیمنٹ کو ہوگا، فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ قومی ہیرو تصور ہوں گے، مجوزہ آئینی ڈرافٹ 48 شقوں اور 25 صفحات پر مشتمل۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو ختم کر کے الگ سے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز، وفاقی آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی،
مسودے کے مطابق آرٹیکل 63A کی کلاس 5 میں لفظ سپریم کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ آرٹیکل 184 ختم کر کے از خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا جائے گا۔ صدر مملکت کی جانب سے دائر ریفرنس کی بھی آئینی عدالت سماعت کرنے کی مجاز ہوگی۔ آئینی عدالت 5 کے بجائے 7 ججز پر مشتمل ہوگی۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر۔ جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کے فیصلے ملک کی تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق آئینی عدالت پر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججز کی تعداد طے کرنے کا اختیار ملے گا۔ ٹرانسفر سے انکار پر جج کو ریٹائرڈ کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری پر نیا طریقہ کار سامنے آ گیا۔ آرٹیکل 175 میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز۔ وزیر اعظم کا ججز ٹرانسفر کے معاملے میں کردار ختم کر دیا گیا۔ تبادلوں کا معاملہ جوڈیشل کمیشن کے سپرد۔ ججز تبادلے کی صورت میں آنے والے جج کی سینیورٹی بطور جج پہلی تقرری سے شمار ہوگی۔ ٹرانسفر ہونے والا جج دوسری عدالت کے چیف جسٹس سے سینئر نہیں ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کی صورت میں مقررہ مدت تک کی پینشن اور مراد دی جائیں گی۔ وفاقی آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا متعلقہ جج ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ اسپیکر ملک احمد خان نے 27ویں آئینی ترمیم کی مکمل حمایت کر دی۔ کہتے ہیں پاکستان کو آئینی ترمیم سمیت 243 میں ترمیم کی جتنی آج ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ میرا سپہ سالار بھارت کو شکست دے رہا ہے، رافیل طیارے گرا رہا ہے۔ چاہتے ہیں ملک امن کا گہوارہ ہو اور ترقی کرے۔ ملک کو اس وقت سیکیورٹی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ استنبول مذاکرات پر وزارت خارجہ کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر حقائق اور میرٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا۔ غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا۔ افغان وفد نے مذاکرات کو غیر ضروری الزامات سے خراب کیا۔ دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد سے گریز کیا۔ طالبان حکومت نے اب تک محض وعدے کیے۔ پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ NCCIA کرپشن سکینڈل میں ہوش ربا انکشافات۔ راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے 15 ملین روپے ماہانہ وصول کیا جاتا تھا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹرز راولپنڈی سمیت 13 آفیسر شامل۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کی ٹیم یہ رقم فرنٹ مین حسن امیر کے ذریعے وصول کرتی تھی۔ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں کال سینٹر پر چھاپہ مار کر ڈیل کی گئی۔ SHO میاں عرفان نے وہ ڈیل 40 ملین روپے میں فائنل کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان الوی بھی اس ٹیم کا حصہ بن گئے۔ راولپنڈی میں ایک کال سینٹر پر چھاپہ مار کر 14 چینی شہریوں کو گرفتار کیا۔ اس چھاپے سے 21 ملین روپے کی رقم حاصل کی گئی۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمز تشکیل دے دی گئیں۔ بھارتی فوج کی نااہلیوں کا ایک اور ثبوت دنیا کے سامنے آ گیا۔ راجستھان کے ضلع جیسلمیر میں بھارتی فوج کی مشق کے دوران میزائل اپنے ہدف کو چھوڑ کر قریبی گاؤں میں جا گرا۔ زوردار دھماکہ ہونے سے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نااہلی پر مبنی واقعے کے بعد بھارتی فوج اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔